NYKN بکس کی جانب سے آپ سنیں گے عصمت چغتائی کے بہترین شاہکار افسانوں میں سے ڈاکٹر اختر ہاشمی کا منتخب کردہ ایک افسانہ بھابھی۔ بھابھی بیاہ کر آئی تو مشکل سے 15 برس کی ہوگی، بڑوار بھی تو پوری نہیں ہوئی تھی۔ بھیا کی صورت سے ایسی لرزتی تھی جیسے قصائی سے گائے، مگر سال بھر کے اندر ہی وہ تو جیسے منہ بند کلی سے کھل کر پھول بن گئی۔ جسم بھر گیا، بال گھمیرے ہو گئے، آنکھوں میں ہرنوں جیسی وحشت دور ہو کر غرور اور شرارت بھر گئی۔ بھابھی ذرا آزاد قسم کے خاندان سے تھی، کانوینٹ میں تعلیم پائی تھی۔ پچھلے سال اس کی بڑی بہن ایک عیسائی کے ساتھ بھاگ گئی تھی، اس لیے اس کے ماں باپ نے ڈر کے مارے جلدی سے اسے کانوینٹ سے اٹھایا اور چٹپٹ شادی کر دی۔ بھابھی آزاد فضا میں پلی تھی، ہرنیوں کی طرح قلانچیں بھرنے کی عادی تھی، مگر سسرال اور میکا دونوں طرف سے اس پر کڑی نگرانی تھی، اور بھیا کی بھی یہی کوشش تھی کہ اگر جلدی سے اسے پکی گرستن نہ بنا دیا گیا تو وہ بھی اپنی بڑی بہن کی طرح کوئی گل کھلائے گی۔ حالانکہ وہ شادی شدہ تھی، لہٰذا اسے گرستن بنانے پر جٹ گئے۔ 4-5 سال کے اندر بھابھی کو گھس گھسا کر واقعی سب نے گرستن بنا دیا۔ وہ 3 بچوں کی اماں بن کر بھدی اور ٹھس گئی۔ اماں اسے خوب مرغی کا شوربہ، گوند، سٹورے کھلاتی، بھیا ٹونک پلاتے، اور ہر بچے کے بعد وہ 10-15 پاؤنڈ بڑھ جاتی۔ آہستہ آہستہ اس نے بننا سنورنا چھوڑ ہی دیا تھا۔ بھیا کو لپسٹک سے نفرت تھی، آنکھوں منو کاجل اور مسکارا دیکھ کر وہ چڑ جاتے۔ بھیا کو بس گلابی رنگ پسند تھا یا پھر سرخ۔ بھابھی زیادہ تر گلابی یا سرخ ہی کپڑے پہنا کرتی تھی، گلابی ساڑی پر سرخ بلاؤز، کبھی گلابی کے ساتھ ہلکا یا گہرا گلابی۔ شادی کے وقت اس کے بال کٹے ہوئے تھے، مگر دلہن بناتے وقت ایسے تیل چپڑ کر باندھے گئے تھے، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ وہ پرکٹی میم ہے۔ اب اس کے بال تو بڑھ گئے تھے، لیکن پے در پہ بچے ہونے کی وجہ سے وہ ذرا گنجی سی ہو گئی تھی۔ ویسے بھی وہ بال کس کر دھجی سے باندھ لیا کرتی تھی۔ اس کے میاں کو وہ میلی کچیلی ایسی ہی بڑی پیاری لگتی تھی، اور میں کے سسرال والے بھی اس کی سادگی کو دیکھ کر اس کی تعریفوں کے گن گاتے تھے۔ بھابھی تھی بڑی پیاری سی، سجل نقشہ، مکھن جیسی رنگت، سڈول ہاتھ پاؤں، مگر اس نے بری طرح اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ دیا تھا کہ خمیرے آٹے کی طرح بہہ گئی تھی۔ بھیا اس سے 9 برس بڑے تھے، مگر اس کے سامنے لونڈے سے لگتے تھے۔ ویسے ہی سڈول کسرتی بدن، روز ورزش کرتے، بڑی احتیاط سے کھانے کھاتے، بڑے حساب سے سگریٹ پیتے، یوں ہی کبھی وسکی بٹیر چکھ لیتے۔ ان کے چہرے پر اب بھی لڑکپن تھا، تھے بھی 30-31 برس کے، مگر 24-25 برس کے ہی لگتے تھے۔ اوف، بھیا کو جین اور اسکرٹ سے کیسی نفرت تھی۔ انہیں یہ نئے فیشن کی بے آستینوں کی بدن پر چپکی ہوئی قمیص سے بھی بڑی گھن آتی تھی۔ تنگ موری کی شلواروں سے تو وہ ایسے جلتے تھے کہ توبہ خیر۔ بھابھی بیچاری تو شلوار قمیص کے قابل ہی نہیں رہ گئی تھی، وہ تو بس زیادہ تر بلاؤز اور پیٹی کوٹ پر ڈریسنگ گاؤن چڑھائے گھوما کرتی۔ کوئی جان پہچان والا آ جاتا تو بھی بے تکلفی سے وہی اپنی نیشنل ڈریس پہننے رہتی۔ کوئی پرتکلف مہمان آتا تو عموماً وہ اندر ہی بچوں سے سر مارا کرتی، جو کبھی باہر آنا پڑتا تو ملگجی سی ساڑی لپیٹ لیتی۔ وہ گرستن تھی، بہو تھی اور چہیتی تھی، اسے چالاک عورتوں کی طرح بن سنور کر کسی کو لبھانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور بھابھی شاید یوں ہی گڈیرنی، ادھیڑ اور پھر بوڑھی ہو جاتی۔ بہویں بیاہ کر لاتی جو صبح اٹھ کر اسے جھک کر سلام کرتی، گود میں پوتا کھلانے کو دیتی، مگر خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ شام کا وقت تھا، ہم سب لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ بھابھی پاپڑ تلنے باورچی خانے میں گئی تھی۔ باورچی نے پاپڑ لال کر دیے، بھیا کو بادامی پاپڑ بھاتے ہیں۔ انہوں نے پیار سے بھابھی کی طرف دیکھا اور وہ جھٹ اٹھ کر پاپڑ تلنے چلی گئی۔ ہم لوگ مزے سے چائے پیتے رہے۔ ہائے، بھابھی تھی کہ فرشتہ! میں کالج سے آ کر باورچی خانے میں جانے پر کسی طرح مجبور ہی نہیں کی جا سکتی تھی، اور نہ ہی میرا شام کو پرتکلف لباس باورچی خانے کے لیے موزوں تھا۔ اس کے علاوہ مجھے پاپڑ تلنے ہی کب آتے تھے؟ دوسری بہنیں بھی میری قطار میں کھڑی تھیں۔ فریدی کا منگیتر آیا تھا، وہ اس کی طرف جٹی ہوئی تھی۔ رضیہ اور شمیم اپنے دوستوں کے ساتھ گپے لڑانے میں مصروف تھی، وہ کیا پاپڑ تلتی، اور ہم سب تو بابل کے آنگن کی چڑیاں تھیں اور اڑنے کے لیے پر تول رہی تھیں۔ دھائیں سے فٹ بال آ کر عین بھیا کی پیالی میں پڑی، ہم سب اچھل پڑے۔ بھیا غصے سے بھنا اٹھے۔ کون پاجی ہے؟ انہوں نے جدھر سے گیند آئی تھی ادھر منہ کر کے ڈانٹا۔ بکھرے ہوئے گالوں کا گول مول سر اور بڑی بڑی آنکھیں اوپر سے جھانکی۔ ایک زقنت میں بھیا منڈیر پر تھے اور مجرم کے بال ان کی گرفت میں۔ او! ایک چیخ گونجی، اور دوسرے لمحے بھیا ایسے اچھل کر الگ ہو گئے جیسے انہوں نے بچھو کے ڈنگ پر ہاتھ ڈال دیا ہو یا انگارہ پکڑ لیا ہو۔
سوری، آئی ایم ویری سوری، وہ ہکلا رہے تھے۔ ہم سب دوڑ کر گئے، دیکھا تو منڈیر کی اس طرف ایک دبلی پتلی ناگن سی لڑکی سفید ڈرین پائپ اور نیمبو کے رنگ کا سلیو لیس بلاؤز پہنے اپنے میرلن کی طرح کٹے ہوئے بالوں میں پتلی پتلی انگلیاں پھیر کر کسیانی ہنسی ہنس رہی تھی، اور پھر ہم سب ہنسنے لگے۔ بھابھی پاپڑوں کی پلیٹ لیے اندر سے نکلی اور بغیر پوچھے گچھے یہ سمجھ کر ہنسنے لگی کہ ضرور کوئی ہنسنے کی بات ہوئی ہوگی۔ اس کا ڈھیلا ڈھالا پیٹ ہنسنے میں پھدکنے لگا، اور جب اسے معلوم ہوا کہ بھیا نے شبنم کو لونڈا سمجھ کر اس کے بال پکڑ لیے تو وہ اور بھی زور زور سے قہقہے لگانے لگی۔ کئی پاپڑ کے ٹکڑے گھاس پر بکھر گئے۔ شبنم نے بتایا کہ وہ اسی دن اپنے چچا خالد صاحب کے ہاں آئی ہے۔ اکیلے جی گھبرائے تو فٹ بال ہی لڑکانے لگی، جو قسمت سے بھیا جی کی پیالی پر آن کودی۔ شبنم بھیا کو اپنی تیکھی مسکارا لگی آنکھوں سے گھور رہی تھی۔ بھیا مسحور سناٹے میں اسے تک رہے تھے۔ ایک کرنٹ دونوں کے درمیان دوڑ رہا تھا۔ بھابھی اس کرنٹ سے کٹی ہوئی جیسے کوسوں دور کھڑی تھی۔ نہ اس کا پھدکتا ہوا پیٹ سہم کر رک گیا، اس نے ہنسی کے ہونٹوں پر لڑکھڑا کر دم توڑ دیا۔ اس کے ہاتھ ڈھیلے ہو گئے، پلیٹ ٹیڑھی ہو کر پاپڑ گھاس پر گرنے لگے۔ پھر ایک دم وہ دونوں پلٹ پڑے اور خوابوں کی دنیا سے لوٹ آئے۔ شبنم پھدک کر منڈیر پر چڑھ گئی۔ آئیے چائے پی لیجیے، میں نے ٹھہری ہوئی فضا کو دھکا دے کر آگے کھسکایا۔ ایک لچک کے ساتھ شبنم نے اپنے پیر منڈیر کے اس پار سے اس پار جھلائے۔ سفید چھوٹے چھوٹے مکاسن ہری گھاس پر فاختہ کے جوڑوں کی طرح ٹھمکنے لگے۔ شبنم کا رنگ پگھلے ہوئے سونے کی طرح لو دے رہا تھا۔ اس کے بال سیاہ بھنورا تھے، مگر آنکھیں جیسے سیاہ کٹوریوں میں کسی نے شہد بھر دیا ہو۔ نیمبو کے رنگ کے بلاؤز کا گلا بہت گہرا تھا۔ ہونٹ تربوزی رنگ کے اور اسی رنگ کی نیل پالش لگائے وہ بالکل کسی امریکی اشتہار کا ماڈل معلوم ہو رہی تھی۔ بھابھی سے کوئی فٹ بھر لامبی لگ رہی تھی، حالانکہ مشکل سے 2 انچ اونچی ہوگی۔ اس کی ہڈی بڑی نازک تھی، اسی لیے کمر تو ایسی کہ چھلے پر دلو۔ بھیا کچھ گم سم سے بیٹھے تھے۔ بھابھی انہیں ایسے تاک رہی تھی جیسے بلی پر تولتے ہوئے پرندے کو گھورتی ہے کہ جیسے ہی پر پھڑپھڑائے وہ بڑھ کر دبوچ لے۔ اس کا چہرہ تمتما رہا تھا، ہونٹ بھچے ہوئے تھے، نتنے پھڑپھڑا رہے تھے۔ اتنے میں منا آ کر اس کی پیٹھ پر دھم سے کودا۔ وہ ہمیشہ اس کی پیٹھ پر ایسے ہی کودا کرتا تھا جیسے وہ گدگدا سا تکیا ہو۔ بھابھی ہمیشہ ہی ہنس دیا کرتی تھی، مگر آج اس نے چٹاخ پٹاخ 2-4 چانٹے جڑ دیے۔ شبنم پریشان سی ہو گئی۔ ارے ارے روکیے نا، اس نے بھیا کا ہاتھ چھو کر کہا۔ بڑی غصور ہے آپ کی ممی، اس نے میری طرف منہ پھیر کر کہا۔ انٹروڈکشن ہماری سوسائٹی میں بہت کم ہوا کرتا ہے، اور پھر بھابھی کا کسی سے انٹروڈکشن کرانا عجیب سا لگتا تھا۔ وہ تو صورت سے ہی گھر کی بہو لگتی تھی۔ شبنم کی بات پر ہم سب قہقہہ مار کر ہنس پڑے۔ بھابھی منے کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹتی ہوئی اندر چل دی۔ ارے یہ تو ہماری بھابھی ہے، میں نے بھابھی کو دھم دھم جاتے ہوئے دیکھا۔ بھابھی؟ شبنم حیرت زدہ ہو کر بولی۔ ان کی بھیا کی بیوی؟ اوہ، اس نے سنجیدگی سے اپنی نظریں جھکا لی۔ میں سمجھی، اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ بھابھی کی عمر 23 سال ہے، میں نے وضاحت کی۔ مگر ڈونٹ بی سلی، شبنم ہنسی۔ بھیا بھی اٹھ کر چل دیے۔ خدا کی قسم، اوہ جہالت! نہیں، بھابھی نے مارٹن سے 15 سال کی عمر میں سینئر کیمبرج کیا تھا۔ تمہارا مطلب ہے یہ مجھ سے 3 سال چھوٹی ہیں؟ میں 26 سال کی ہوں۔ تب تو قطعی چھوٹی ہیں۔ اوف، اور میں سمجھی وہ تمہاری ممی ہے۔ دراصل میری آنکھیں ذرا کمزور ہیں، مگر مجھے اینک سے نفرت ہے۔ برا لگا ہوگا انہیں؟ نہیں، بھابھی کو کچھ برا نہیں لگتا۔ بیچاری۔ کون بھابھی؟ نہ جانے میں نے کیوں کہا۔ بھیا اپنی بیوی پر جان دیتے ہیں، صفیہ نے بطور وکیل کہا۔ بیچارے کی بہت بچپن میں شادی کر دی گئی ہوگی، 25-26 سال کے تھے۔ مگر مجھے تو معلوم بھی نہ تھا کہ 20ویں صدی میں بغیر دیکھے شادیاں ہوتی ہیں، شبنم نے حقارت سے مسکرا کر کہا۔ تمہارا ہر اندازہ غلط نکل رہا ہے۔ بھیا نے بھابھی کو دیکھ کر بے حد پسند کر لیا تھا، تب شادی ہوئی تھی، مگر جب وہ کمل کے پھول جیسی نازک اور حسین تھی۔ پھر یہ کیا ہو گیا شادی کے بعد؟ ہوتا کیا، بھابھی اپنے گھر کی ملکہ ہیں، بچوں کی ملکہ ہیں، کوئی فلم ایکٹریس تو ہے نہیں۔ دوسرے بھیا کو سوکھی ماری لڑکیوں سے گھن آتی ہے۔ میں نے جان کر شبنم پر چوٹ کی، وہ بے وقوف نہ تھی۔ بھائی چاہے مجھ سے کوئی پیار کرے یا نہ کرے، میں تو کسی کو خوش کرنے کے لیے ہاتھی کا بچہ کبھی نہ بنوں۔ اوہ معاف کرنا، تمہاری بھابھی کبھی خوبصورت ہوں گی، مگر اب تو
او آپ کا نکتہ بھیا سے مختلف ہے، میں نے بات ڈال دی۔ جب وہ بل کھاتی سیدھی سڈول ٹانگوں کو آگے پیچھے جھلاتی ننھے ننھے قدم رکھتی منڈیر کی طرف جا رہی تھی، بھیا برآمدے میں کھڑے تھے۔ ان کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا اور بار بار اپنی گدی سہلا رہے تھے، جیسے کسی نے وہاں جلتی ہوئی آگ رکھ دی ہو۔ چڑیا کی طرح پھدک کر وہ منڈیر پھلانگ گئی۔ پل بھر کو پلٹ کر اس نے اپنی شربتی آنکھوں سے بھیا کو تولا اور چھلاوا کی طرح کوٹھی میں غائب ہو گئی۔ بھابھی لان پر جھکی ہوئی پیالیاں سمیٹ رہی تھی، مگر اس نے ایک نظر نہ آنے والا تار دیکھ لیا جو بھیا جی اور شبنم کی نگاہوں کے درمیان دوڑ رہا تھا۔ ایک دن میں نے کھڑکی میں سے دیکھا، شبنم پھولا ہوا لال اسکرٹ اور سفید کھلے گلے کا بلاؤز پہنے بچوں کے ساتھ سمبا نہا رہی تھی۔ اس کا ننھا سا پکنز کتا ٹانگوں میں الجھ رہا تھا۔ وہ اونچے اونچے قہقہے لگا رہی تھی۔ اس کی سڈول سانولی ٹانگیں ہری ہری گھاس پر تھرک رہی تھی۔ سیاہ ریشمی بال ہوا میں اچھل رہے تھے۔ 5 سال کا پپو بندر کی طرح پھدک رہا تھا، مگر وہ نشیلی ناگن کی طرح لہرا رہی تھی۔ اس نے ناچتے ناچتے ناک پر انگوٹھا رکھ کر مجھے چڑھایا۔ میں نے جواب میں گھونسا دکھا دیا، مگر فوراً ہی مجھے اس کی نگاہوں کا پیچھا کر کے معلوم ہوا یہ اشارہ وہ میری طرف نہیں کر رہی تھی۔ بھیا برآمدے میں احمقوں کی طرح کھڑے گدی سہلا رہے تھے اور وہ انہیں منہ چڑھا کر جلا رہی تھی۔ اس کی کمر میں بل پڑ رہے تھے، پھولے مٹک رہے تھے یا انہیں تھرا رہی تھی۔ ہونٹ ایک دوسرے سے جدا لرز رہے تھے۔ اس نے سانپ کی طرح لب سے زبان نکال کر اپنے ہونٹ کو چاٹا۔ بھیا کی آنکھیں چمک رہی تھی اور وہ کھڑے دانت نکال رہے تھے۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ بھابھی گودام میں اناج تلوا کر باورچی کو دے رہی تھی۔ اتنے میں بوائے چائے کی ٹرے لے کر لان پر آ گیا۔ بھیا نے ہم سب کو آواز دی اور بوائے سے کہا کہ بھابھی کو بھیج دے۔ رسماً شبنم کو بلاوا دینا پڑا۔ میرا تو جی چاہ رہا تھا قطعی اس کی طرف سے منہ پھیر کر بیٹھ جاؤں، مگر جب وہ منع کو بڈھی پر چڑھائے منڈیر پر پھلانگ کر آئی تو نہ جانے کیوں مجھے وہ قطعی معصوم لگی۔ منا اسکارف لگاموں کی طرح تھامے ہوئے تھا اور وہ گھوڑے کی چال اچھلتی ہوئی لان پر دوڑ رہی تھی۔ بھیا نے منع کو اس کی پیٹھ سے اتارنا چاہا، مگر وہ اور چمٹ گیا۔ ابھی اور گھوڑا چلیے نا آنٹی۔ نہیں بابا، آنٹی میں دم نہیں، شبنم چلائی۔ بڑی مشکل سے منع کو بھیا نے اتارا، منہ پر ایک چانٹا لگایا۔ ایک دم تڑپ کر شبنم نے اسے گود میں اٹھا لیا اور بھیا کے ہاتھ پر زور کا تھپڑ لگایا۔ شرم نہیں آتی؟ اتنے بڑے اونٹ کے اونٹ ذرا سے بچے پر ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ بھابھی کو آتا دے کر اس نے منع کو ان کی گود میں دے دیا۔ اس کا چاٹا کھا کر بھیا مسکرا رہے تھے۔ دیکھیے تو کتنی زور سے تھپڑ مارا ہے، میرے بچے کو کوئی مارتا تو ہاتھ توڑ کر رکھ دیتی۔ اس نے شربت کی کٹوریوں میں زہر گھول کر بھیا کو دیکھا اور پھر ہنس رہے ہیں بے حیا۔ دم بھی ہے جو ہاتھ توڑو گی؟ بھیا نے اس کی کلائی مروڑی۔ وہ بل کھا کر اتنی زور سے چیخی کہ بھیا نے لرز کر اسے چھوڑ دیا اور وہ ہنستے ہنستے زمین پر لوٹ گئی۔ چائے کے درمیان بھی شبنم کی شرارتیں چلتی رہیں۔ وہ بالکل کمسن چھوکریوں کی طرح چہلیں کر رہی تھی۔ بھابھی گمسم بیٹھی تھی۔ آپ سمجھے ہوں گے کہ شبنم کے وجود سے ڈر کر انہوں نے کچھ اپنی طرف توجہ دینی شروع کر دی ہوگی۔ جی قطعی نہیں، وہ تو پہلے سے بھی زیادہ یلی رہنے لگی تھیں، پہلے سے بھی زیادہ کھاتی۔ ہم سب تو ہنس زیادہ رہے تھے، مگر وہ سر جھکائے نہایت انہماک سے کیک اڑانے میں مصروف تھی۔ چٹنی لگا لگا کر بھجیے نگل رہی تھی۔ سکے ہوئے توسوں پر ڈھیر سا مکھن اور جیلی تھوپ کر کھائے جا رہی تھی۔ بھیا اور شبنم کو دیکھ دیکھ کر ہم سب بھی پریشان تھے، اور شاید بھابھی فکر مند ہوگی۔ وہ اپنی پریشانی کو مرغن کھانوں میں دفن کر رہی تھی۔ انہیں ہر وقت کھٹی ڈکاریں آیا کرتی، مگر وہ چورن کھا کھا کر پلاؤ قورمہ ہضم کرتی۔ وہ سہمی سہمی نظروں سے بھیا جی اور شبنم کو ہنستا بولتا دیکھتی۔ بھیا تو کچھ اور بھی لونڈے لگنے لگے تھے۔ شبنم کے ساتھ وہ صبح و شام سمندر میں تیرتے۔ بھابھی اچھا بلا تیرنا جانتی تھی، مگر بھیا کو سوئمنگ سوٹ پہنی عورتوں سے بہت نفرت تھی۔ ایک دن ہم سب سمندر میں نہا رہے تھے۔ شبنم دودیاں پہنے ناگن کی طرح پانی میں بل کھا رہی تھی۔ اتنے میں بھابھی جو دیر سے منع کو پکار رہی تھی آ گئیں۔ بھیا شرارت کے موڈ میں تو تھے ہی، دوڑ کر انہیں پکڑ لیا اور ہم سب نے مل کر انہیں پانی میں گھسیٹ لیا۔ جب سے شبنم آئی تھی بھیا بہت شریر ہو گئے تھے۔ ایک دم سے وہ دانت کچکچا کر بھابھی کو ہم سب کے سامنے بھینچ لیتے، انہیں گود میں اٹھانے کی کوشش کرتے، مگر وہ ان کے ہاتھوں میں سے بونیلی مچھلی کی طرح پھسل جاتی۔ پھر وہ کھسیا کر رہ جاتے، جیسے تخیل میں وہ شبنم کو اٹھا رہے تھے، اور بھابھی کٹی گائے کی طرح نادم ہو کر فوراً پڈنگ یا کوئی اور مزیدار ڈش تیار کرنے چلی جاتی۔ اس وقت جو انہیں پانی میں دھکیلا گیا تو وہ گٹھری کی طرح لڑک گئی۔ ان کے کپڑے جسم پر چپک گئے اور ان کے جسم کا سارا بھونڈا پن بھیانک طریقے پر ابھر آیا۔ کمر پر جیسے کسی نے توشک لپیٹ دی تھی۔
کپڑوں میں وہ اتنی بھیانک نہیں معلوم ہوتی تھی۔ اوفو، کتنی موٹی ہو گئی ہو تم، بھیا نے ان کے کولہے کا بوٹا پکڑ کر کہا۔ اف، توند تو دیکھو، بالکل گاواں پہلوان معلوم ہو رہی ہو۔ 4 بچے ہونے کے بعد کمر، میرے بھی تو 4 بچے ہیں، میری کمر تو ڈنلو پنلو کا گدا نہیں بنی، انہوں نے اپنے سڈول جسم کو ٹھوک کر بجا کر کہا، اور بھابھی منہ تھوتھائے بھیگی مرغی کی طرح پیر مارتی، جھرجھریاں لیتی، ریت میں گہرے گہرے گڈھے بناتی، مننے کو گھسیٹتی چلی گئیں۔ بھیا بالکل بے توجہ ہو کر شبنم کو پانی میں ڈبکیاں دینے لگے، مگر وہ کہاں ہاتھ آنے والی تھی۔ ایسا اڑنگا لگایا کہ غڑاپ سے اوندھے منہ گر پڑے۔ جب نہا کر آئے تو بھابھی سر جھکائے خوبانیوں کے مربے پر کریم کی تہ جما رہی تھی۔ ان کے ہونٹ سفید ہو رہے تھے اور آنکھیں سرخ تھیں۔ گٹارچا کی گڑیا جیسے موٹے موٹے گال اور کچھ اور سوجے ہوئے معلوم ہو رہے تھے۔ لنچ پر بھابھی بے انتہا غمگین تھی، لہٰذا بڑی تیزی سے خوبانیوں کا مربع اور کریم کھانے پر جٹی ہوئی تھی۔ شبنم نے ڈش کی طرف دیکھ کر ایسے پھریری لی جیسے خوبانیاں نہ ہوں، سانپ بچھو ہو۔ زہر ہے زہر، اس نے نفاست سے ککڑی کا ٹکڑا کترتے ہوئے کہا، اور بھیا بھابھی کو گھوننے لگے، مگر وہ شپاپ شپاپ مربع اڑاتی رہی۔ حد ہے، انہوں نے نتنے پھڑکا کر کہا۔ بھابھی نے کوئی دھیان نہ دیا اور قریب قریب پوری ڈش پیٹ میں انڈیل لی۔ انہیں مربع سپورتے دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے خدا کے لیے بس کرو، ڈاکٹر بھی منع کر چکا ہے، ایسا بھی کیا چٹور پن۔ بھیا نے کہہ ہی دیا۔ موم کی دیوار کی طرح بھابھی پگھل گئی۔ بھیا کا نشتہ چربی کی دیواروں کو چیرتا ہوا ٹھیک دل میں اتر گیا۔ موٹے موٹے آنسو بھابھی کے پھولے ہوئے گالوں سے پھسلنے لگے۔ سسکیوں نے جسم کے ڈھیر میں زلزلہ پیدا کر دیا۔ دبلی پتلی اور نازک لڑکیاں کس لطیف اور سہانے انداز میں روتی ہیں، مگر بھابھی کو روتے دیکھ کر بجائے دکھ کے ہنسی آتی تھی، جیسے کوئی روٹی کے بھیگے ہوئے ڈھیر کو ڈنڈوں سے پیٹ رہا ہو۔ وہ ناک پوچھتی ہوئی اٹھنے لگی، مگر ہم لوگوں نے روک لیا اور بھیا کو ڈانٹا، خوشامد کر کے انہیں واپس بٹھا لیا۔ بیچاری ناک سڑکاتی بیٹھ گئی، مگر جب انہوں نے کافی میں 3 چمچہ شکر ڈال کر کریم کی طرف ہاتھ بڑھایا تو ایک دم ٹھٹک گئی۔ سہمی ہوئی نظروں سے شبنم اور بھیا کی طرف دیکھا۔ شبنم بمشکل اپنی ہنسی روکے ہوئی تھی اور بھیا مارے غصے کے روحان سے ہو رہے تھے۔ وہ ایک دم بھنا کر اٹھے اور جا کر برآمدے میں بیٹھ گئے۔ اس کے بعد حالات اور بگڑے۔ بھابھی نے کھلم کھلا اعلان جنگ کر دیا۔ کسی زمانے میں بھابھی کا پٹاتی خون بہت گرم تھا، ذرا سی بات پر ہاتھا پائی پر اتر آتی، اور بارہا بھیا سے غصہ ہو کر بجائے منہ پھلانے کے وہ خونخوار بلی کی طرح ان پر ٹوٹ پڑتی، ان کا منہ گھسوٹ ڈالتی، دانتوں سے گریبان کی دھجیاں اڑا دیتی۔ پھر بھیا انہیں اپنی بھاؤں میں جکڑ کر بے بس کر دیتے اور وہ ان کے سینے سے لگ کر پیاسی ڈری ہوئی چڑیا کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی۔ پھر ملاپ ہو جاتا اور جھیپنی کھسیانی وہ بھیا کے منہ پر لگے ہوئے خروچوں پر سارے ٹنچر لگا دیتی، ان کے گریبان کو رفو کر دیتی اور میٹھی میٹھی شکر گزار آنکھوں سے انہیں تکتی رہتی۔ یہ تب کی بات ہے جب بھابھی ہلکی پھلکی تیتری کی طرح ترار تھی، لڑتی ہوئی چھوٹی پشمی بلی معلوم ہوتی تھی۔ بھیا کو ان پر غصہ آنے کے بجائے اور شدت سے پیار آتا، مگر جب ان پر گوشت نے جہاد بول دیا وہ بہت ٹھنڈی پڑ گئی تھی۔ انہیں اول تو غصہ ہی نہ آتا، اور اگر آتا بھی تو فوراً ادھر ادھر کام میں لگ کر بھول جاتے۔ اس دن انہوں نے اپنے بھاری بھرکم ڈیل کو بھول کر بھیا پر حملہ کر دیا۔ بھیا صرف ان کے بوجھ سے دھکا کھا کر دیوار سے جا چپکے۔ روٹی کی گٹھڑیوں کو یوں لڑکتے دیکھ کر انہیں سخت گھن آئی۔ نہ غصہ ہوئے نہ بگڑے، شرمندہ اور اداس سر جھکائے کمرے سے نکل گئے۔ بھابھی وہیں پسر کر رونے لگی۔ بات اور بڑھی اور ایک دن بھیا کے سالے آ کر بھابھی کو لے گئے۔ طفیل بھابھی کے چچا زاد بھائی تھے۔ انہیں دیکھ کر وہ بچوں کی طرح ان سے لپٹ کر رونے لگی۔ انہوں نے بھابھی کو 5 سال بعد دیکھا تھا۔ وہ گول گنبد کو دیکھ کر تھوڑی دیر کے لیے سٹ پٹائے، پھر انہوں نے بھابھی کو ننھی بچی کی طرح سینے سے لگا لیا۔ بھیا اس وقت شبنم کے ساتھ کرکٹ کا میچ دیکھنے گئے ہوئے تھے۔ طفیل نے شام تک ان کا انتظار کیا، وہ نہ آئے تو مجبوراً بھابھی اور بچوں کا سامان تیار کیا گیا۔ جانے سے پہلے بھیا گھڑی بھر کو کھڑے کھڑے آئے۔ دہلی کا مکان ان کے مہر میں دیا۔ انہوں نے رکھائی سے طفیل سے کہا، مہر؟ بھابھی تھر تھر کانپنے لگی۔ ہاں، طلاق کے کاغذات وکیل کے ذریعے پہنچ جائیں گے۔ مگر طلاق کا کیا ذکر ہے؟ اسی میں بہتری ہے۔ مگر بچے؟ یہ چاہے تو انہیں لے جائیں، ورنہ میں نے بورڈنگ میں انتظام کر لیا ہے۔ ایک چیخ مار کر بھابھی بھیا پر جھپٹی، مگر انہیں کھسوٹنے کی ہمت نہ پڑی، سہم کر ٹھٹک گئی، اور پھر بھابھی نے اپنی نسوانیت کی پوری طرح بے آبروئی کر ڈالی۔ وہ بھیا کے پیروں پر لوٹ گئی، ناک رگڑ ڈالی۔ تم مجھ سے شادی کر لو، میں کچھ نہ کہوں گی، مگر خدا کے لیے مجھے طلاق نہ دو، میں یوں ہی زندگی گزار دوں گی، مجھے کوئی شکایت نہ ہوگی۔ مگر بھیا نے نفرت سے بھابھی کے تھل تھل کرتے ہوئے جسم کو دیکھا اور منہ موڑ لیا۔
میں طلاق دے چکا، اب کیا ہو سکتا ہے؟ مگر بھابھی کو کون سمجھاتا، وہ بلبلائے چلی گئیں۔ بے وقوف! طفیل نے ایک ہی جھٹکے میں بھابھی کو زمین سے اٹھا لیا۔ گدھی کہیں کی، چل اٹھ! اور وہ اسے گھسیٹتے ہوئے لے گئے۔ کیا دردناک سما تھا! بچے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ ہم سب بھابھی کا ساتھ دے رہے تھے۔ اماں خاموش ایک ایک کا منہ تک رہی تھیں۔ ابا کے موت کے بعد ان کی گھر میں کوئی حیثیت نہیں رہ گئی تھی۔ بھیا خود مختار تھے، بلکہ ہم سب کے سرپرست تھے۔ اماں انہیں بہت سمجھا کر ہار چکی تھیں۔ انہیں اس دن کی اچھی طرح خبر تھی، مگر کیا کر سکتی تھیں؟ بھابھی چلی گئیں۔ فضا ایسی خراب ہو گئی تھی کہ بھیا اور شبنم بھی شادی کے بعد ہل اسٹیشن چلے گئے۔ 7-8 سال گزر گئے، کچھ کم و بیش ٹھیک اندازہ نہیں، ہم سب اپنے اپنے گھروں کی ہوئیں۔ اماں کا انتقال ہو گیا۔ ابا کی موت کے بعد وہ بالکل گمسم ہو کر رہ گئی تھیں۔ انہوں نے بھابھی کو طلاق پر بہت رونا پیٹنا مچایا، مگر بھیا کے مزاج سے وہ واقف تھیں۔ وہ کبھی ابا کی بھی نہیں سنتے تھے۔ کماؤ پوت اپنا آپ مالک ہوتا ہے۔ آشیانہ اجڑ گیا، بھرا ہوا گھر سنسان ہو گیا، سب ادھر ادھر اڑ گئے۔ 7-8 سال آنکھ جھپکتے نہ جانے کہاں گم ہو گئے۔ کبھی 1-2 سال میں بھیا کی کوئی خیر خبر مل جاتی۔ وہ زیادہ تر ہندوستان سے باہر ملکوں کی چک پھیریوں میں الجھے رہے، مگر جب ان کا خط آیا کہ وہ بمبئی آ رہے ہیں تو بھولا بسرا بچپن پھر سے جاگ اٹھا۔ بھیا جی ٹرین سے اترے تو ہم دونوں بچوں کی طرح لپٹ گئے۔ شبنم مجھے کہیں نظر نہ آئی۔ ان کا سامان اتر رہا تھا۔ جیسے ہی بھیا سے اس کی خیریت پوچھنے کو مڑی، دھپ سے ایک وزنی ہاتھ میری پیٹھ پر پڑا اور کئی من کا گرم گرم گوشت پہاڑ مجھ سے لپٹ گیا۔ بھابھی! میں نے پلیٹ فارم سے نیچے گرنے سے بچنے کے لیے کھڑکی میں جھول کر کہا۔ زندگی میں میں نے شبنم کو کبھی بھابھی نہ کہا تھا۔ وہ لگتی بھی تو شبنم ہی تھی، مگر آج میرے منہ سے بے اختیار بھابھی نکل گیا۔ شبنمی پھلوار ان چند سالوں میں گوشت پوشت کا تودا کیسے بن گئی؟ میں نے بھیا کی طرف دیکھا، وہ ویسے ہی دراز قد اور چھریرے تھے۔ 1 تولہ گوشت نہ ادھر نہ ادھر، وہی کم سن لڑکوں جیسے گھنے بال، بس 2-4 سفیدی چاندی کے تار کن پٹیوں پر جھانکنے لگے تھے، جن سے وہ اور بھی حسین اور باوقار معلوم ہونے لگے تھے۔ ویسے کے ویسے چٹان کی طرح جمے ہوئے تھے۔ لہریں تڑپ تڑپ کر چٹان کی طرف لپکتی ہیں، اپنا سر اس کے قدموں میں دے مارتی ہیں، پاش پاش ہو کر بکھر جاتی ہیں، معدوم ہو جاتی ہیں، ہار تھک کر واپس لوٹ جاتی ہیں، کچھ وہیں اس کے قدموں میں دم توڑ دیتی ہیں، اور نئی لہریں پھر سرفروشی کے ارادے سمیٹے چٹان کی طرف کھینچی چلی آتی ہیں، اور چٹان ان سجدوں سے دور طنز سے مسکراتا رہتا ہے، اٹل، لاپرواہ اور بے رحم۔ جب بھیا نے شبنم سے شادی کی تو سبھی نے کہا تھا شبنم آزاد لڑکی ہے، پکی عمر کی ہے۔ بھابھی تو یہ میں نے شہناز کو ہمیشہ بھابھی ہی کہا تو شہناز بھولی اور کمسن تھی، بھیا کے قابو میں آ گئی۔ یہ ناگن انہیں ڈس کر بے سود کر دے گی، انہیں مزہ چکھائے گی۔ بچے بورڈنگ میں ہیں، چھٹی نہیں تھی ان کی، شبنم نے کھٹی ڈکاروں بھری سانس میری گردن پر چھوڑ کر کہا، اور میں حیرت سے اس گوشت کے ڈھیر میں شبنم کو پھوار کو ڈھونڈ رہی تھی جس نے شہناز کے پیار کی آگ کو بجھا کر بھیا کے کلیجے میں نئی آگ بھڑکا دی تھی۔ مگر یہ کیا! بجائے اس آگ میں بھسم ہو جانے کے، بھیا تو اور بھی سونے کی طرح تپ کر نکل آئے تھے۔ آگ خود اس اپنی تپش میں بھسم کر راکھ ڈھیر بن گئی تھی۔ بھابھی تو مکھن کا ڈھیر تھی، مگر شبنم تو جھلسی ہوئی مٹیالی راکھ تھی۔ اس کا سانولی گندمی رنگ مری ہوئی چھپکلی کے پیٹ کی طرح زرد ہو چکا تھا۔ وہ شربت گھلی آنکھیں گدلی اور بے رونق ہو گئی تھیں۔ پتلی ناگن جیسی لچکتی ہوئی کمر کا کہیں دور دور تک پتہ نہ تھا۔ وہ مستقل طور پر حاملہ معلوم ہوتی تھی۔ وہ نازک نازک چمکیلی شاخوں جیسی باہیں مگدر کی طرح گاؤ دم ہو گئی تھیں۔ اس کے چہرے پر پہلے سے زیادہ پاؤڈر تھپا ہوا تھا، آنکھیں مسکارے سے لتھڑی ہوئی تھیں، بھویں شاید غلطی سے زیادہ نچ گئی تھیں، جبھی اتنی گہری پینسل گھسنا پڑی تھی۔ بھیا ریٹرنز میں ٹھہرے، رات کو ڈنر پر ہم وہیں پہنچ گئے۔ کیبرے اپنے عروج پر تھا۔ مصری حسینہ اپنے چھاتی جیسے پیٹ کو مروڑیاں دے رہی تھی، اس کے کولہے دائروں میں لچک رہے تھے، سڈول مرمری بازو ہوا میں تھر تھرا رہے تھے، باریک شفاف میں سے ایک کی روپہلی ٹانگیں ہاتھی کے دانت کی تراشے ہوئے ستونوں کی طرح پھڑک رہی تھی۔ بھیا کی بھوکی آنکھیں اس کے جسم پر بچھوؤں کی طرح رینگ رہی تھیں، وہ بار بار اپنی گدی پر انجانی چوٹ سلا رہے تھے۔ بھابھی جو کبھی شبنم تھی، مصری رقاصہ کی لہرائی ہوئی بجلی تھی جو ایک دن بھیا کے حواس پر گری تھی، آج ریت کے تودے کی طرح بسکی بیٹھی تھی۔ اس کے موٹے موٹے گال خون کی کمی اور مستقل بدہضمی کی وجہ سے زردی مائل سبز ہو رہے تھے۔ نیون لائٹس کی روشنی میں اس کا رنگ دیکھ کر ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کسی انجانے ناگ نے ڈس لیا ہو۔
مصری رقاصہ کے کولے طوفان برپا کر رہے تھے اور بھیا جی کے دل کی ناؤ اس بھنور میں چک پھیریاں کھا رہی تھی۔ 5 بچوں کی ماں شبنم، جو اب بھابھی بن چکی تھی، سہمی سہمی نظروں سے انہیں تک رہی تھی۔ دھیان بٹانے کے لیے وہ تیزی سے بھنا ہوا مرغ ہڑپ کر رہی تھی۔ آگسٹا نے ایک بھرپور سانس کھینچی۔ سانس کر رہے ڈرم کا دل گونج اٹھا۔ مصری رقاصہ کی کمر نے آخری جھکولے لیا اور نڈھال ہو کر مرمری فرش پر پھیل گئی۔ ہال تالیوں سے گونج رہا تھا۔ شبنم کی آنکھیں بھیا جی کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ بیرا ترو تازہ رس بھری اور کریم کا جگ لے آیا۔ بے خیالی میں شبنم نے پیالہ رس بھریوں سے بھر لیا۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے، آنکھیں چوٹ کھائی ہوئی ہرنیوں کی طرح پریشانی چوکڑیاں بھر رہی تھیں۔ بھیڑ بھاڑ سے دور نیم تاریکی بالکنی میں بھیا کھڑے مصری رقاصہ کا سگریٹ سلگا رہے تھے۔ ان کی پرشوق نگاہیں رقاصہ کی نشیلی آنکھوں سے الجھ رہی تھیں۔ شبنم کا رنگ اڑ گیا۔ ہوا وہ ایک بے ہنگم پہاڑ کی طرح گمسم بیٹھی تھی۔ شبنم کو اپنی طرف تکتا دیکھ کر بھیا رقاصہ کا بازو تھامے اپنی میز کی طرف لوٹ آئے اور ہمارا تعارف کرایا۔ میری بہن، انہوں نے میری طرف اشارہ کیا۔ رقاصہ نے لچک کر میرے وجود کو تھام لیا۔ میری بیگم، انہوں نے ڈرامائی انداز میں کہا، جیسے کوئی میدان جنگ میں کھایا ہوا زخم کسی کو دکھا رہا ہو۔ رقاصہ دم بخود رہ گئی، جیسے اس نے اس کی رفیق حیات کو نہیں، خود ان کی لاش کو خون میں غلطاں دیکھ لیا ہو۔ وہ ہیبت زدہ ہو کر شبنم کو گھورنے لگی۔ پھر اس نے اپنے کلیجے کی ساری ممتا اپنی آنکھوں میں سمو کر بھیا کی طرف دیکھا۔ اس کی ایک نظر میں لاکھوں فسانے پوشیدہ تھے۔ اف، یہ ہندوستان جہاں جہالت سے کیسی کیسی پیاری ہستیاں رسم و رواج پر قربان کی جاتی ہیں۔ قابل پرستش ہیں وہ لوگ اور قابل رحم بھی جو ایسی ایسی سزائیں بھگتتے ہیں۔ شبنم میری بھابھی نے رقاصہ کی نگاہوں میں یہ سب کچھ پڑھ لیا۔ اس کے ہاتھ لرزنے لگے۔ پریشانی چھپانے کے لیے اس نے کریم کا جگ اٹھا کر رس بھریوں پر انڈیل دیا اور جھٹ گئی۔ بیچارے بھیا جی، ہینڈسم اور مظلوم، سورج دیوتا کی طرح حسین اور رومانٹک، شہد بھری آنکھوں والے بھیا جی چٹان کی طرح اٹل، ایک امر شہید کا روپ سجائے بیٹھے مسکرا رہے تھے۔ ایک لہر چوران ان کے قدموں میں پڑی دم توڑ رہی تھی۔ دوسری نئی نویلی لچکتی ہوئی لہر ان کی پتھریلی باہوں میں سمانے کے لیے بے چین اور بے قرار تھی۔